السلام علیکم ناظرین یہ اس کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے نام کی کہانی بنوانا چاہتے ہیں تو کمیونٹی ٹیب میں دی گئی پوسٹ پر اپنا نام کمنٹ کریں۔ ویڈیوز میں سے نام ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کپلز میں نام دیجئے، سنگل نام نہ دیجئے پلیز۔ تھینک یو۔ کہانی کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی دھمکی سن کر میں اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے سامنے قاسم بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے نور، یہ کون تھا اور یہ کیسی شرط کی بات ہو رہی تھی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ذرا سا مذاق کیا تھا، یہ تو خام خواہ میں فری ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں یار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی میں اپنے دوستوں سے کہہ کر اس کا دماغ درست کروا دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میرا کیا گیا مذاق، لگائی گئی شرط پتہ نہیں کیوں مجھے ایک الجھن میں ڈال گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ قاسم نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ میں مسکرا بھی نہیں پائی۔ میرا دماغ تو بس صادق خان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اگلے ہی روز قاسم گھر پر آ گیا، میرے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جانتی ہو، جو کل پٹھان آیا تھا اور وہ تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی اچھی درگت بنائی ہے۔ آئندہ تمہارے پاس آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اس کے بعد میں جب یونیورسٹی گئی تو صادق خان نہیں آیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اور اسے بہت چوٹیں آئی ہیں، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا اچھا مزہ چکھایا اس کو قاسم نے، آئندہ سوچ سمجھ کے دھمکیاں دے گا۔ 1 ماہ بعد میری شادی قاسم کے ساتھ طے ہو گئی۔ میں اپنی شادی کی تیاری میں لگ گئی۔ صادق خان کو تو میں یکسر بھول چکی تھی۔ یہ چیپٹر میں نے اپنی زندگی کی کتاب سے باہر نکال پھینکا تھا۔ شادی کی رات بھی آ گئی۔ بہت بڑے ہال میں میرے باپ نے شادی کی تقریب منعقد کی تھی۔ میں بے حد خوش تھی۔ عروسی لباس میں سب نے میری تعریف کی تھی۔ بینڈ باجے کے شور سے میری مسکراہٹ گہری ہوئی کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ قاسم بھی آج کچھ کم ہینڈسم نہیں لگ رہا تھا۔ جب میرے پاس بیٹھا تو سب ہمیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے جب نکاح شروع کیا تو گولیوں کی اندھا دھند آواز نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگ ہو رہی ہو۔ اتنی فائرنگ تھی کہ سارا ہال ہی خوف سے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد 20 سے 25 نوجوان جو کہ پٹھان تھے، وہ اپنی اپنی بندوقوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ صادق نے گارڈ کا گریبان پکڑا ہوا تھا جو کہ ہال کے گیٹ پر تھا، اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ میرے باپ کے پیروں میں پھینکا۔ صادق خان کو دیکھ کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ میرے والد ان سب باتوں سے انجان تھے، البتہ قاسم ضرور کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، او پٹھان کے بچے، تو پھر آ گیا؟ کہنے لگا تمہارا ادھار واپس کرنے آیا ہے صادق خان۔ صادق خان کسی کا ادھار اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر وہ خود اسٹیج پر آ گیا۔ بہت سے بارات کے ساتھ آئے ہوئے نوجوان جو قاسم کے دوست تھے وہ اس کے سامنے آنے لگے تو صادق خان کے ساتھ آئے پٹھان ساتھی اس نوجوان کے پاس آ کر اپنی بندوقیں تان کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اگر جان پیارا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ صادق خان کا معاملہ ہے، اسی کو نمٹانے دو۔ سب نوجوان پیچھے ہٹ گئے۔ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ حالانکہ میری بارات میں 500 افراد کی شمولیت تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ صادق خان نے پہلے تو قاسم کو خوب مارا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر اسے بچاتا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، خدا کے لیے اسے چھوڑو۔ کہنے لگا تم سے تو میں بعد میں حساب لے گا، پہلے اس کا تو ادھار چکا لے۔ اس قبیص کے بچے نے 25 افراد بھیجے تھے صرف ایک مجھے مارنے کے لیے۔ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ تجھے تیری پوری برادری کے سامنے ماروں گا اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ قاسم کا چہرہ سوج گیا تھا، ناک اور منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ وہ بالکل بے جان ہو کر لیٹ گیا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا شرط لگا رہا تھا نا تم، اب تمہیں بتاتا ہے کہ شرط کیا ہوتی ہے۔ صوفے پر وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے والد ہکا بکا کھڑے تھے کیونکہ ایک ساتھی نے ان کے سر پر بھی بندوق تان رکھی تھی۔ نکاح خواں سے کہنے لگا مولوی صاحب نکاح شروع کرو۔ اپنی جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر مولانا کے آگے رکھا۔ کہنے لگا دولہے کے نام پر صادق خان کا نام لکھنا۔ میں نے کہا میں یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔
میں فوراً سے کھڑی ہونے لگی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے واپس بٹھایا۔ کہنے لگا تمہارے باپ کو تمہارے سامنے جان سے مار دے گا اگر تم نے یا کسی نے بھی مخالفت کی تو۔ تم یہ نکاح اپنی رضامندی سے مجھ سے کرو گی، ورنہ تمہارے باپ کا لاش یہاں گرا ہوا ملے گا، اور اس کے بعد بھی تمہارا نکاح مجھی سے ہوگا۔ یہ صادق خان کا وعدہ ہے تم سے، نور بانو۔ میں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ قبول ہے کہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی ہوائی فائرنگ کی گئی، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ساری بارات اور سارے مہمان ڈرے سہمے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص نکاح ہوتے ہی کھڑا ہو گیا۔ نکاح نامہ اس نے نکاح خواں کے ہاتھ سے لیا، اپنی جیب میں ڈالا، مجھے بازو سے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا کیسے نہیں جانا، اب تم ہمارا بیوی ہے، ساری برادری کے سامنے ہم نے تم سے نکاح کیا تھا، یہ سب گواہ ہے۔ مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے روکنے کی ہمت کرتا۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر گئی، وہاں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں، باہر بھی پٹھان بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ اس نے مجھے گاڑی میں پچھلی نشست پر پھینکا، خود بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ پہلے سے ڈرائیور وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا یہ گاڑی پشاور سے پہلے کہیں بھی رکنا نہیں چاہیے۔ پھر یہی ہوا، گاڑی کہیں بھی نہیں روکی گئی۔ میں پورا راستہ روتی رہی، لیکن گاڑی پشاور میں اس کے گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ بہت بڑا گھر تھا، گویا حویلی نما تھا، لیکن بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا، لیکن تھا پرانی طرز کا۔ اندر داخل ہوئے تو ایک طرف مرغیوں کے ڈربے تھے، دوسری طرف بکریاں اور گائے وغیرہ بندھی ہوئی تھیں۔ عجیب سا ماحول تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا۔ کچھ خواتین لکڑیاں جلائے اس پر کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ صادق خان کو دیکھ کر سبھی حیرت سے کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ عورت جو صادق خان کی والدہ تھیں، وہ اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی صادق یہ کون ہے، کس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ہمارا بیوی ہے، ہم اس سے شادی بنا کے آیا ہے، اس کو اندر لے کر جاؤں گا، آج پورا برادری کی دعوت کرنی ہے۔ پھر وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ جاؤ کھانے کا انتظام کرو۔ یہ کہنا تھا کہ صادق کا باپ بھی وہاں پر آ گیا۔ کہنے لگا یہ کیا بول رہا ہے تو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ تم جانتا ہے برادری سے باہر ہم شادی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا بابا جان نکاح کے بعد یہ لڑکی ہمارا برادری میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے یہ غیر نہیں ہے۔ آپ جانتا ہے ہمارے ہاں نکاح کر لیا جائے تو پھر اسے آخری سانس تک نبھایا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا۔ بہرحال سب نے بہت مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کے باپ نے اس کے دوستوں کو بھی بہت ڈانٹا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس خبیث کا بچے کی بات مان کر کیوں چلا گیا بندوقیں اٹھائے۔ اس وقت سارے کے سارے ساتھی نظریں جھکائے اس کے باپ کے سامنے با ادب کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کہنے لگا ہمارا دوست کا محبت اور غیرت کا سوال تھا، کیسے نہ جاتے۔ بڑی تیز نظروں سے صادق کے والد نے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا محبت کا کیا مطلب ہے؟ تجھے ہم نے اس لیے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں پر محبت کی پینگیں اڑاتا پھرے۔ بہرحال 2 گھنٹے کی بحث اور تکرار کے بعد سب نے مجھے صادق کی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے گھر کی خواتین نے مجھے ایک بڑی سی بیٹھک میں بٹھا دیا، جہاں پر باقی عورتیں بھی آنے لگیں۔ سب بھی حیران تھیں۔ صادق کے بڑے بھائی اور بھابھی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر میرے آنسو پونچھنے لگی، لیکن مجھے ہر بات سے، ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والے اچھے تھے، اس کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مگر صادق کے غصے کے آگے سبھی خاموش ہو گئے۔ مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں بالکل دیوار سے جا لگی۔ جب وہ میرے قریب آیا، میں نے خوف سے آنکھیں بند کی تھی۔ جب اس کے ہاتھ کی انگلی میرے چہرے پر سفر کرنے لگی، میرے چہرے پر اڑتی ہوئی لٹ اس نے اپنی انگلی سے میرے کان کے پیچھے کی تھی۔ کہنے لگا غضب کی خوبصورت ہو تم، ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہم کسی لڑکی سے محبت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتا تھا کہ ہماری شادی برادری سے باہر کبھی نہیں ہوگا، لیکن تم نے خود شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ میری آنکھیں ابھی تک بند تھیں، میں اپنا سانس روکے کھڑی تھی
کیونکہ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بہت قریب تھا، یہاں تک کہ اس کی سانس کی آمد و رفت میں سن رہی تھی۔ کہنے لگا، نور بانو، اپنی آنکھیں کھولو۔ لیکن میں ویسے ہی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ کھڑی رہی۔ پھر اس کے ہونٹوں کا لمس میں نے اپنے ماتھے پر محسوس کیا۔ مجھے تو لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرے رخسار پر گرنے والے آنسو اس نے ہاتھ سے صاف کیے۔ کہنے لگا، ایک بار دیکھو میری طرف۔ تمہاری اس گھٹیا حرکت کے باوجود صادق خان تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے ساتھ چاہ کر بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ 4-5 قدم پیچھے تھا۔ کہنے لگا، جاؤ، جا کر اپنے کپڑے بدل لو اور سو جاؤ۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، ایسے مت دیکھو، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے۔ جلدی جاؤ اور جا کر اپنا لباس تبدیل کرو۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے صادق خان کہ تم مزید آزمائش دو اس کو۔ میں نے اپنا رخ فوراً سے الماری کی جانب کیا۔ کہنے لگا، اس میں تمہارا کپڑا نہیں ہے، میں تمہیں بھابھی کا جوڑا لا کر دیتا ہوں، کل میں تمہارے کپڑے لا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ایک فراک نما جوڑا تھا جو کافی ڈھیلا ڈھالا اور بڑا سا تھا۔ پورا جوڑا کڑھائی سے بنا ہوا تھا۔ میں ایسے لباس نہیں پہنتی تھی، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ میں نے وہ تبدیل کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک شرط مجھے کہاں سے کہاں لا کر بٹھا دے گی۔ کراچی سے پشاور تک کا سفر۔ میں نہ ان لوگوں سے، نہ ان کی برادری سے، نہ میں ان کی زبان سے واقف تھی، نہ ان کے ماحول سے۔ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ موقع پاتے ہی بھاگ جاؤں گی۔ صبح دروازے کے کھٹکنے پر میری آنکھ کھلی۔ صادق خان شاید صوفے پر سویا تھا۔ دروازے کی دستک پر فوراً سے اٹھ بیٹھا، اپنا تکیا اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد فوراً سے باہر نکل گیا۔ رات کو ہی مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب نہ آؤں تو تم کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ سب کو یہی لگنا چاہیے کہ ہمارے بیچ رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں چپ ہی رہی۔ دوپہر میں پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے سارے دوست خوشیاں منا رہے تھے، ولیمے کا فنکشن کر رہے تھے۔ مجھے بھی ایک خوبصورت سا لباس پہنایا گیا تھا۔ میرے سر پر ماتھا پٹی لگائی گئی تھی، خوب سارا زیور پہنایا گیا تھا۔ اپنا زیور دیکھ کر مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے میں خود بھی پٹھان ہوں۔ ایک آنسو تھے جن پر میرا اختیار نہیں تھا، جو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ شکر کرو اس نے تمہیں عزت سے قبول کر لیا، ورنہ غیر برادری کی کوئی لڑکی اول تو آتی نہیں ہے، آ جائے تو اس کو عزت نہیں ملتا۔ یہ تو صادق خان ہے جس نے تمہیں وہی مقام دیا ہے جو یہاں کی عورتوں کو ملتا ہے۔ میں نہ یہاں رہنا چاہتی تھی، نہ یہاں کا عزت اور مقام چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل فراموش تھا۔ رات کو کھانا رکھا گیا تو بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا۔ میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھے تھے اور سب ہی ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے، لیکن میں اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ایک تو مجھے عادت نہیں تھی شروع سے، اور دوسرا مجھے اس سے محبت بھی نہیں تھی جو اس کے لیے یہ قربانی دیتی۔ اس لیے میں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کہنے لگا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا، بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پورا دن میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک شدت سے لگ رہی تھی، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے مجھے بدنام کر کے اپنی بیوی بنا کے اتنی دور یہاں لا چھوڑا تھا جہاں کے راستوں تک سے میں انجان تھی۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دودھ تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر ہی اپنا رخ بدلا تھا۔ میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، اسے پیو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پینا۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے زبردستی میرے ہونٹوں پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ میرے لاکھ انکار پر بھی اس نے میری ایک نہیں سنی، زبردستی مجھے دودھ کا گلاس پلایا۔ کہنے لگا، جو کچھ تم نے کھانے کے دسترخوان پر آج کیا ہے نا، کل مت کرنا۔ میرے ابا کو یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو میں کیا کروں؟ میں یہاں پر تمہارے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی۔
کہنے لگا میری بات نہیں مانو گی تو پھر میں بھی تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اگر تم اپنا مرضی کرے گا تو ہم بھی اپنا مرضی کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ میرے قریب ہوا، میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہو گے ویسے ہی کریں گے، وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو تم ہماری ہر بات مان جاتا ہے نا نور بانو، قسم سے بڑا پیار آتا ہے تم پر۔ دیکھو میرا اندر پٹھان کا خون گردش کر رہا ہے، اس لیے تمہیں زبردستی نہیں اپنانا چاہتا، تمہیں وقت دے رہا ہے تاکہ تم ہمیں خوشی سے قبول کرو۔ حالانکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں شادی کے 1 سال بعد بچہ لازمی ہونا ہوتا ہے، اسے مرد کی شان سمجھا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جتنا جلدی ہو سکے ہمیں دل سے قبول کر لو تاکہ ہمیں اپنی برادری کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی، اس کی نظروں کی وارفتگی مجھے گھبرانے پر مجبور کرنے لگی۔ مجھے دیکھتا تو نظریں نہیں ہٹاتا تھا، اس کی نظروں کی بےتابیاں میری جان نکالنے لگتی تھیں۔ لگتا تھا ابھی قریب آئے گا اور مجھ پر اپنا حق جمائے گا، پھر فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیتا، ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا۔ اگلے روز مجبوراً ہی صحیح لیکن سر پر دوپٹہ اوڑھے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہی تھی۔ نہ مجھے سر پر دوپٹہ لینے کی عادت تھی، نہ ایسی پابندیوں کی۔ وہاں پر صرف کھانا ہی ایک ساتھ کھایا جاتا تھا، اپنے شوہر کا نام تک لینے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے کچھ پکانا بھی نہیں آتا تھا، نہ ہی میں نے سیکھا تھا۔ لیکن چند روز بعد ہی میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ پریشے اکیلی کھانا پکاتی ہے، آج کل تو اس کے دن بھی اوپر ہوئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتا اس کا، کل سے تم اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ مجھے تو عام چولہوں پر بھی کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اور لکڑی جلا کر جس طرح سے وہ لوگ پکاتے تھے وہ تو بالکل بھی نہیں ہو پائے گا۔ اگلے روز صبح صبح میری ساس مجھے باہر لے آئی، پہلے مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بالٹی پکڑو اور گائے کا دودھ نکالو، ہم اتنی دیر کہوا رکھتا ہے، تمہیں چائے بنانا بھی ہم بتائے گا کہ ہم کیسی چائے پیتا ہے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کے رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں آتا، میں نے یہ کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی تو پھر محبت کیوں کیا تھا؟ کسی پٹھان سے محبت کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ یہ پہلا تانا تھا جو مجھے ملا تھا، اس محبت کا جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک گائے کے پاس لے گئی، کہنے لگی بیٹھو۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے روتے ہوئے یہ کام کیا تھا، اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گائے کو چارہ ڈالا، بکریوں کے آگے بھی گھاس رکھی، مرغیوں کو بھی دانہ ڈالا۔ اتنے سے کام میں تھک گئی، اپنی قسمت کو بیٹھ کے رو رہی تھی، اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب میں نے شرط لگائی تھی۔ اس کے بعد میری ساس کہنے لگی اب میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، آ کر پراٹھا بناؤ۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اپنے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی اب کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے یہ کام نہیں آتا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، کہنے لگی خوچا تم کو آتا کیا ہے؟ خالی پیار محبت کی باتیں کرنا آتا ہے؟ پھر کہنے لگی صادق خان، خانہ خراب کا بچہ، تو نے کس مصیبت کو میرے سر ڈال دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے روٹیاں بنائی تھیں، دھواں جب میری آنکھوں میں پڑتا تھا تو میں کھانسنے لگتی تھی۔ صبح کا ناشتہ بنانے میں میری حالت خراب ہو گئی تھی، اس لیے جب دسترخوان پر بیٹھی تو بھوک شدت سے لگ رہی تھی، کیونکہ صبح صبح پہلی دفعہ میں نے اتنا کام کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے 2 پراٹھے کھائے، لسی کا پورا گلاس بھی پیا تھا۔ ناشتے کے بعد میری ساس کہنے لگی ایسا کرو تم پریشے کو اس کے کمرے میں کانا دے آؤ، دائی نے کہا ہے کہ 1 مہینہ اسے بستر پر آرام کرنا ہے۔ جب میں اپنی جٹھانی کے پاس ناشتہ لے کر گئی تو اس کی رنگت مجھے بہت پیلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ناشتہ دیا، اس کا سانس بری طرح سے پھولے جا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی دائی نے بستر پر آرام کرنے کا کہہ دیا، جانتی ہوں زلیخا کی پیدائش کے بعد 3 بار میرا بچہ ضائع ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی یہ شیر خان میرا جان جو نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر میں نے نظریں بدلی تھیں۔ کہنے لگی دائی نے سختی سے منع کیا ہے، اس لیے رات کو اماں نے زبردستی اس کو باہر صحن میں سلایا۔ کہنے لگی کہ ہمارا برادری میں پٹھان ہر سال بچہ پیدا کرتا ہے، بس اس شیر خان کا وجہ سے 3 سال بعد اب امید سے ہوا ہے۔
میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا 1 سال بچہ؟ تو کہنے لگی تو اور کیا، ہمارا پٹھانوں میں جو جتنا زیادہ بچہ پیدا کرتا ہے اس کو اتنا عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا چاہے خود مر جائے؟ کہنے لگی پہلی مر جائے تو دوسری عورت سے کر لیتا ہے شادی۔ کہنے لگی شیر خان اور باقی پٹھان مرد جب عورت کے پاس جاتا ہے تو بڑا سخت رویہ رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنا بازو دکھایا جس پر ناخنوں کی کھرونچیں تھیں، زخم تھے۔ یہ دیکھ کر میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ یہ سن کر تو مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ صادق خان کی رات کی بات یاد آنے لگی، اسے بھی 1 سال تک بچہ چاہیے۔ اس سوچ نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، یہاں تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ رات کو روز صادق خان مجھے 1 گلاس دودھ کا ضرور دیتا تھا، بلکہ اپنے سامنے بٹھا کر زبردستی پلاتا تھا۔ سردیوں کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ویسے ہی میں اپنی جیٹھانی کی باتیں سن کر کانپنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب صادق کمرے میں آیا تو میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس ایک طرف رکھا، مجھے پاس آ کر دیکھا تو کہنے لگا تم کو کیا ہوا، ٹھنڈ لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا بہت نازک ہے تم۔ پھر الماری میں سے گرم شال میرے اوپر ڈال دی۔ کہنے لگا یہ دودھ پی لو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پینا۔ کہنے لگا کیوں نہیں پینا؟ کیونکہ ایسا روز 1 دودھ کا گلاس اس کا بھائی بھی اپنی بیوی کو پلاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ، اور اگر وہ انکار کرتی تو اسے مارتا تھا، یہاں تک کہ سگریٹ سے اس کا ہاتھ جلا دیتا تھا۔ میرے کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر، میرے لرزتے ہونٹوں کو دیکھ کر اس نے کمبل میرے اوپر اوڑھا دیا۔ کہنے لگا تمہارا طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، تمہیں شاید بہت سردی لگ رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے دودھ کا گلاس پلایا اور مجھے سونے کے لیے کہہ کر باہر چلا گیا۔ لیکن آج کل اس کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ کہتا تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہو گیا، کب تک تم ہمیں محبت کے نام پر آزماؤ گی؟ مرد کا صبر نہیں آزماتے۔ لیکن میں اس کی یہ باتیں سن کر خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ ایک بار جب میں باہر آئی تو میری ساس رو رہی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب میں نے ان کے بازو پر جلا ہوا نشان دیکھا تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا اماں یہ کیا ہوا ہے؟ جلدی سے انہوں نے اپنی آستین نیچے کی۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، یہاں کے مردوں کی محبت ایسی ہی نشانی عورتوں کے وجود پر نظر آتی ہے۔ میں تو یہ سن کر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جب ایک عورت گھر میں داخل ہوئی، کہنے لگی اماں گل بی بی کی بہو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی کیسے ہو گیا؟ وہ تو جوان جہان تھا۔ وہ عورت بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی 10 سال میں 12ویں بچے کو جنم دیا تو مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ زچگی کا درد برداشت نہیں ہوا اس سے۔ دائی نے پہلے ہی کہا تھا کہ شہر لے جاؤ، یہ ڈاکٹر کا کیس ہے، لیکن جنت خان نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں جیسے جیسے ان حقیقتوں سے روشناس ہو رہی تھی، میری جان نکلے جا رہی تھی۔ شادی کے نام پر شوہر کے پاس آنے سے مجھے خوف ستانے لگا تھا کہ کل کو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ ایک یہاں پر ہونے والے مظالم جو عورتوں پر حق سمجھ کر کیے جاتے تھے، اور دوسرا صادق خان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں میری جان نکال رہی تھیں۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو اس نے پھولوں کے گجرے مجھے پہنائے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا نور بانو، اپنے صبر کا امتحان بہت ہو چکا، اور امتحان نہیں دے سکتا تمہیں۔ آج صادق خان اپنی محبت سے تمہیں سیراب کر دے گا۔ میں نے کہا محبت نہیں کی تم نے مجھ سے، تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں نے تو صرف ایک شرط لگائی تھی، لیکن تم نے اس کی سزا مجھے کھارے پانی سے بھی بدتر دی ہے۔ شاید میرا صبر جواب دے گیا تھا، اس لیے میں پھٹ پڑی۔ کہنے لگا کیا سزا دی ہے میں نے تمہیں؟ اس بار اس کا لہجہ بھی کچھ بلند ہوا تھا، غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا زبردستی تم مجھ سے نکاح کر کے مجھے یہاں لے آئے، مجھ سے رشتہ بنانا چاہتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم بھی میرا وہی حال کرو گے جو تمہارے بھائی نے تمہاری بھابھی کا کیا ہے، جو تمہارے خاندان کے مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عورت کو انسان نہیں بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھتے ہیں، اس پر اپنی جہالت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں۔
تم بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہو، اس بات کی جلدی ہے تمہیں۔ وہ کہنے لگا بہت غلط سمجھا تم نے مجھے، اگر مجھے تمہارے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا نور۔ نور، میں نے تم سے محبت کی ہے، ساری زندگی تم سے محبت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کو ایک ہی زاویے سے پرکھنا چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری برادری کے مرد کیسے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو پڑھ رہا تھا، کیونکہ کوئی اور بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ سب کرنا ہوتا تو میں کبھی تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹی تک نہیں جاتا۔ مجھے ایسی زندگی جینی ہی نہیں تھی، بلکہ میں تو اس نظام کو بدلنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگا مجھے افسوس ہے، ابھی تک تم میری محبت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، تم نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا، میں نے غصے سے تم سے شادی کیا تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے میرا پیار چھپا ہوا تھا نور بانو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تم سے نکاح کیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ میں تمہیں قریب آنے کا اجازت نامہ دے دوں۔ تم نے خود مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں اولاد چاہیے اور بہت جلد چاہیے، تاکہ تمہیں اپنی برادری کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ میری بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا باپ ابھی تک تمہاری ماں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تمہارا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ جس جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، کئی بار اس کے بچے ضائع ہو چکے ہیں۔ تم لوگ انسان نہیں ہو، حیوان ہو، اور میرے ساتھ بھی تم یہی کرو گے۔ میں روئے جا رہی تھی، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے طلاق دے دو صادق، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جس کی سزا تم مجھے ساری زندگی دو گے۔ میری اس بات پر بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا میرا سامنے تو تم نے طلاق کا نام لے لیا، غلطی سے بھی کبھی یہ لفظ اس کمرے کے در و دیوار سے باہر نہ جائے، ایسا طوفان اٹھے گا کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ ہمارا ہاں عورت کو کبھی طلاق نہیں دیا جاتا، وہ ہمارا عزت اور ہمارا غیرت ہوتا ہے۔ ایک بار نکاح میں آ جائے تو قبر کی تختی تک اس کے شوہر کے نام سے ہی بنتی ہے۔ تمہارا طلاق تو کبھی نہیں دوں گا، اس لیے بھول جاؤ یہ سب۔ لیکن اس کی بات سن کر میں آپے سے باہر ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا یہاں، دم گھٹتا ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں پر۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری قربت کا سوچ کر مجھے خوف آتا ہے، میرا سانس گھٹنے لگتا ہے صادق۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، نہ ہی میں اس ماحول میں رہ سکتی ہوں۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسے میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کیا کر رہا ہو، خدا کے لیے آہستہ بولو، لیکن مجھ پر تو کوئی جنون سا سوار ہو گیا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آزاد کرو اس رشتے سے، مجھے واپس بھیج دو، مجھے طلاق چاہیے، مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا، میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، میرا بازو پکڑ کر مجھے بیڈ پر گرا دیا، کہنے لگا طلاق کا لفظ میں تمہاری زبان سے آئندہ نہ سنوں نور۔ جس زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا میرے رخسار پر بہت چبھن تھی۔ میں نے کہا تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔ کہنے لگا مجھے جانور بننے پر تم نے اکسایا ہے، میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن جو غلط لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا ہے نا، اگر دوبارہ نکالا تو تمہارا زبان کھینچ لوں گا۔ ابھی تک ہم نے تمہارا ساتھ کوئی جہالت کا سلوک نہیں کیا، لیکن اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو مجبوراً مجھے وہ سب کرنا پڑے گا جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے انسان رہنے دو نور، جانور بننے پر مجبور مت کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ 3 گھنٹوں بعد وہ واپس آیا، آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، سگریٹ کی بو بھی آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ سگریٹ پی کے آ رہا ہے۔ نہ جانے اور کون کون سے نشے کرتا تھا، میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی چکا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ یہ شخص مجھ سے کبھی بھی تعلق قائم کر سکتا ہے،
اور پھر میں کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہوں گی. اپنے بچوں کے چکر میں یہ مجھے مار ڈالے گا. میں نے گرم شال اپنے اوپر لپیٹی اور کمرے سے آہستہ سے باہر نکل گئی. پورا صحن خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا. میں نے تیز قدموں سے وہ صحن عبور کیا. میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکل گئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی. میں نہیں جانتی تھی میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن مجھے یہاں سے بھاگنا تھا. میں یہ زندگی نہیں جی سکتی تھی. 1 گھنٹہ میں مسلسل بھاگ بھاگ کر تھک گئی. مین سڑک تک میں پہنچ گئی تھی. مجھے کسی بس کا انتظار تھا جو مجھے شہر تک پہنچا دیتی. جس سڑک کے کنارے میں کھڑی تھی وہ بالکل سنسان تھی. مجھے بہت زیادہ خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی. دور سے مجھے ایک جیپ یہاں پر آتی ہوئی نظر آئی. میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور اس جیپ کو رکنے کا اشارہ کیا. وہ جیپ رک گئی. اس میں بھی پٹھان نوجوان ہی تھے جو مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگے. کہنے لگے کون ہو تم لڑکی؟ میں نے کہا مجھے شہر تک چھوڑ دیں یا پھر کسی بس اسٹاپ تک جہاں سے مجھے شہر جانے والی بس مل جائے. وہ کہنے لگے تم ہو کون؟ میں نے کہا میں دوسرے گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی، یہاں پر میری بس خراب ہو گئی. میں بس سے نیچے اتر گئی کیونکہ مجھے پیاس لگی تھی. پانی ڈھونڈنے لگی. میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی دیر میں بس جا چکی تھی. وہ بس مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میں بہت مجبور ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو. ان میں سے ایک پٹھان کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے جیپ میں بٹھا لو. میں فوراً سے جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. 2 نوجوان تو اگلی نشست پر بیٹھے تھے اور 2 پچھلی نشست پر. جو 2 نوجوان میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے مسلسل ان کی نظر مجھ پر تھی. ایک جنگل میں لا کر انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی. آپس میں پشتو میں بات کرنے لگے. صادق کے ساتھ رہ رہ کر مجھے تھوڑی بہت پشتو آ گئی تھی. بولنی نہیں آتی تھی لیکن میں بات سمجھ جاتی تھی. وہ نوجوان میرے لیے کوئی اچھے ارادے نہیں رکھتے تھے. آپس میں پشتو میں ہی بات کر رہے تھے. شاید مجھے برباد کرنے کے لیے کہیں لے جانا چاہتے تھے. میں چپ چاپ اس جیپ سے اتری اور جنگل کے اندر چلی گئی اور پھر سے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا. مجھے ٹارچ لائٹ کی روشنی اور قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی. میں ایک طرف پیچھے چھپ گئی اور رونے لگی. ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی. اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو یہ مجھے برباد کر کے رکھ دیتے. ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگل میں بہت سے مرد ہیں. میں ایک طرف پیچھے چھپی ہوئی تھی اور اس وقت کو پچھتا رہی تھی کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے صادق خان آ جائے، مجھے بچا لے. شاید میرے دل سے نکلی ہوئی دعا میرے رب نے قبول کر لی. مجھے دور سے صادق کی آواز آئی. وہ مجھے پکار رہا تھا. نور بانو، نور بانو چلا رہا تھا. میں اس کی آواز کی طرف بھاگی. جہاں سے آواز آ رہی تھی میں اسی جانب تیز بھاگ رہی تھی جب کسی نے میرا بازو پکڑا. میں نے دیکھا تو وہ وہی نوجوان تھا. کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ ہم سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتی. اس کے باقی ساتھی بھی آ گئے. کہنے لگے اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر پرانی حویلی لے جاتے ہیں. ایک بار یہ پرانی حویلی چلی گئی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں گئی. یہ سننا تھا کہ میں زور زور سے صادق صادق چلانے لگی. میں نے کہا صادق مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ. صادق کا نام سن کر وہ نوجوان کہنے لگے یہ تو دشمن قبیلے کی ہے، اب تو اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے. یہ کہہ کر ایک نے میری چادر اتار کر دور پھینکی. میں چلا رہی تھی. وہ کہنے لگے یہاں تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہیں درخت کے پاس لٹا دیا. میں بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے ساتھ زیادتی مت کرو، لیکن ان کے سروں پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا. اس سے پہلے کہ کوئی میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا ایک فائر کی آواز سنائی دی. وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. سامنے صادق کھڑا تھا. بندوق اس کے ہاتھ میں تھی. بہت غصے میں تھا. صادق کو دیکھ کر میں فوراً سے اٹھ کر بھاگ کر اس کے پاس آ گئی. اس کے ساتھ لگ گئی. پہلی بار اس نے مجھے اتنے غصے سے دیکھا، پھر اپنے ساتھ لگا لیا. میں نے کہا مجھے ان سے بچا لو، مجھے ان سے بچا لو. ان لوگوں نے میرے اوپر اوڑھی ہوئی سفید رنگ کی شال اتار دی تھی. اس نے مجھے دیکھ کر مجھے لپیٹ لیا. بندوق لے کر ان کے سامنے چلا گیا. بندوق ان نوجوانوں نے بھی اٹھا لی. کہنے لگے تمہیں چھوڑیں گے نہیں،
اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ صادق کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اس کا گرجدار لہجہ اس وقت جنگل میں گونج رہا تھا، غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بندوق سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کے سر پھاڑ کے رکھ دیے۔ بندوق کی پچھلی سائیڈ سے ان 4 نوجوانوں کو مارے جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ان کا قتل کر ڈالے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے صادق کے بازو پر گولی چلائی، میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ شور کی آواز سن کر صادق کے دوست بھی وہاں پہنچ گئے، ان کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ 4 نوجوان بھاگنے لگے، لیکن اس وقت تک صادق کے دوستوں نے ان پر فائر شروع کر دیا تھا۔ پہلی بار میں نے یہ سب دیکھا تھا۔ صادق میرے پاس آ گیا، اس وقت میں پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ نوجوان مر چکے تھے اور میرا یہ حال تھا کہ میرے جسم کا پورا خون خشک ہو چکا تھا، میں تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ صادق نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے ساتھی بھی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ صادق کہنے لگا میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے شہر جا رہا تھا، گاڑی جنگل میں خراب ہو گیا اور ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ صادق نے سچائی چھپا لی۔ اس کے ساتھی کہنے لگے تمہیں گولی لگی ہے، سب سے پہلے ہمارا ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ صادق نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دو اور ان کے قبیلے میں صبح ہی پہنچوا دینا۔ وہ خود ایک ہاسپٹل میں چلا گیا، وہیں اس کی گولی نکالی گئی، پٹی بھی کی گئی۔ واپسی پر میں اسی کی جیپ میں بیٹھی تھی، حالانکہ اس کے ساتھی نے کہا تھا کہ وہ گھر تک ان کو چھوڑ آتا ہے، لیکن صادق نے کہا کہ اتنا بھی گہرا زخم نہیں ہے کہ میں گاڑی نہ چلا سکوں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ پورے راستے میں روتی رہی اور وہ مجھے غصے سے گھورتا رہا۔ جب ہم گھر پہنچے تو سب ہمارے ہی منتظر تھے۔ صادق نے وہی جھوٹ بولا جو اپنے ساتھیوں سے بولا تھا۔ سب اس کے زخم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ پہلی بار اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہوا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا اس نے بڑے زور سے دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے فوراً سے سر جھکا لیا کیونکہ اس بار قصور میرا ہی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ پکڑا اور اوپر کر دیا، کہنے لگا ادھر میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ کیوں بھاگی تھی یہاں سے؟ اگر وقت پر نہ پہنچتا تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے نور۔ میں نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کہنے لگا طلاق چاہیے نا تمہیں، تمہیں دے گا طلاق، تمہیں واپس شہر چھوڑائے گا، لیکن خدا کے لیے ہماری عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اگر سچائی سب کو پتہ چل جائے تو میرا باپ تمہیں پوری برادری کے سامنے گولی مار دے گا۔ عورت کا گھر سے بھاگنا ہمارے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے نور، اور کچھ تو ہماری عورت کو ہمارے ہاں زندہ دفن کر دیتے ہیں، گڈھا کھود کر اس میں ڈال کر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا ہم کو لگا تھا کہ شاید ہمارا محبت کو پا کر تم ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ گی، لیکن نہیں، تم شاید کوئی پتھر کا دل رکھتی ہو۔ تمہیں میرے خاندان کے مظالم نظر آئے، یہاں کی غلط رسومات نظر آئی، یہاں کی جہالت بھی نظر آ گئی، بس نہیں نظر آیا تو ہمارا محبت نہیں نظر آیا۔ میں اپنے خاندان کے مردوں جیسا نہیں ہوں نور، اگر تمہارا ساتھ زندگی گزارتا بھی تو ایسی نہیں جیسا ہمارا باپ اور بھائی گزار رہا ہے یا ہمارا برادری کا مرد گزارتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا رشتہ بناتا، اپنی برادری کو یہ بتاتا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو کیسا انسان سمجھا چاہیے، مثال قائم کر دیتا۔ تمہیں صرف طلاق چاہیے، ٹھیک ہے دے دوں گا تم کو طلاق، لیکن خدا کے لیے دوبارہ گھر سے مت بھاگنا، کیونکہ اگر تم میرا برادری کے ہاتھ لگ گیا تو میں تمہیں زندہ دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں چپ اور گمسم سی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا، لیکن اس کے بازو پر گولی لگی ہوئی تھی اس لیے ٹھیک سے لیٹ نہیں پا رہا تھا، بار بار درد سے کراہ رہا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، اتنا بھی برا وہ نہیں تھا جتنا میں اس کو سمجھ بیٹھی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، اس طرح زبردستی کچھ نہیں کیا تھا سوائے ایک نکاح کے، کسی بھی قسم کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اپنی برادری کے مردوں جیسا نہیں تھا وہ۔
وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا، جب میرے لیے ایک گولی تک کھا لی، میری خاطر جھوٹ بولا تاکہ مجھے کوئی سزا نہ مل سکے۔ اتنی بری تو پھر میں بھی نہیں تھی۔ اگلے روز میں نے اپنا رویہ صادق سے بہتر کرنا چاہا، اس کے لیے یخنی بنا کر لے کر آئی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا مجھ سے دور رہا کرو، جب ہمارا زخم ٹھیک ہوگا تو تمہیں سب سے پہلے شہر چھوڑ کر آئے گا۔ ہمارا کام مت کیا کرو نور، ہمارے عادتوں کو مت بگاڑو، ورنہ جب تم جاؤ گی تو بہت تکلیف ہوگا ہم کو۔ میں چاہ کر بھی اس سے یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود یہ بات سمجھ جائے۔ ایک بار جب میں کمرے میں آئی تو شرٹ اتارے وہ اپنے زخم پر دوا لگا رہا تھا۔ گولی اس کے بازو پر پچھلی جانب لگی تھی، اس لیے دوا لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں تمہیں دوا لگا دوں؟ کہنے لگا میں لگا لوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑتی فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا خود لگا لوں گا، جاؤ یہاں سے۔ پہلی بار میں نے زبردستی اس کا بازو پکڑا، اس کے ہاتھ سے روئی چھینی اور اس کو دوا لگانے لگی، پٹی بھی کرنے لگی۔ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں بہت درد ہو رہا ہے نور، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا، لیکن بازو پر نہیں، یہاں۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل کے پاس رکھا، پھر کہنے لگا خدا کبھی کسی سے کسی کو محبت نہ کروائے، ظالم چیز ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تم نہیں سمجھو گی نور۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، درد دیکھا تھا، تڑپ دیکھی تھی۔ اس نے اپنی قمیض پکڑی، کہنے لگا کل تیار رہنا، تمہیں شہر چھوڑ دوں گا، مزید تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا، ورنہ اور بھی زیادہ اذیت میں پڑ جاؤں گا۔ جب چھوڑنا ہی ہے تو پھر بہتر ہے کہ جلد ہی تم سے الگ ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ تکیہ اٹھاتا، میں نے تکیہ اس کے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر رکھا اور اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ نہیں چاہیے مجھے طلاق، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ میں اس کے سینے کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا مجھے زندگی بخشنے کا شکریہ نور بانو۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے تھے اور اس نے میری آنکھوں سے۔ اس بار محبت کی ابتدا میں نے کی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے تھے، وہ ہاتھ جنہوں نے ہمیشہ میری حفاظت کی تھی۔ میری شادی کو 4 سال بیت گئے ہیں، میرا ایک بیٹا ہے۔ صادق خان نے میرے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک نہیں کیا جو اس کے خاندان کے مردوں کا شیوا تھا۔ وہ تو یہی کہتا تھا کہ عورت کو اللہ نے خوبصورت انعام کے طور پر مرد کو دیا ہے، اس لیے اسے بہت پیار اور محبت سے رکھنا سیکھو۔ اپنی جاہلانہ رسموں کے خلاف اس نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ بہت سے مردوں نے صادق کی دیکھا دیکھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتا تھا دیکھ لینا نور بانو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جہالت ہمارا برادری سے دور ہو جائے گا، اس دن میں جشن مناؤں گا۔ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتی کہ انشاءاللہ آپ اپنے نیک ارادوں میں کامیاب ہوں گے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ کاش سب کے شوہر صادق خان جیسے ہوں۔ ناظرین، کس کس کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔